صفحہ نمبر 376 آغاز جنگ۔ ابو جہل کی تان آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ اتباع ہتھیار سجا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا اور للکار کر اپنا مبارز اور مقابل طلب کیا۔ لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلہ کے لیے نکلے، اوف اور معوذ بسران حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا رہتا من الانصار، یعنی ہم گروہ انصار سے ہیں۔ عتبہ نے کہا ما لنا بقوم من حاجہ، یعنی ہم کو تم سے مطلب نہیں، ہم تو اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ایک اور شخص نے للکار کے یہ آواز دی یا محمد اخرج الینا اقفانا من قومنا، اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے ہم سے لڑنے کو بھیج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صفِ قتال کی طرف واپس آ جائیں، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم کو نام بنا مقابلہ کے لیے نکلنے کا ارشاد فرمایا۔ حسب الارشاد یہ تینوں مقابلہ کے لیے نکلے۔ چہروں پر چونکہ نکات تھے اس لیے عتبہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ عبیدہ نے کہا میں عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا میں حمزہ ہوں، علی نے کہا میں علی ہوں۔ عتبہ نے کہا نعم اقفا کرام، ہاں تم ہماری جوڑ اور برابر کے ہو اور محترم ہو۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا قوموا یا بنی ہاشم بحکم قل الذی بعث اللہ بہ بینکم اذ جاؤوا بباطلہم لیطفئوا نور اللہ۔ اے بنی ہاشم اٹھو اس حق کے ساتھ جس کو اللہ نے تمہارے نبی کو دے کر بھیجا ہے، یہ باطل کو لے کر اللہ کا نور بجھانے آئے ہیں۔ ذکر قتل عتبہ و شیبہ و ولید۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ عبیدہ عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ شیبہ کے اور علی ولید کے مقابلے ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو اپنے مقابل کا ایک ہی کی وار میں کام تمام کر دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ بلاخر عتبہ نے حضرت عبیدہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ کے پیر کٹ گئے۔ صفحہ نمبر 377 حضرت علی اور حمزہ اپنے مقابل سے فارغ ہو کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امداد کو پہنچے اور عتبہ کا کام تمام کیا اور عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آئے۔ عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر عبیدہ نے کہا کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو یقین کرتے کہ ان کے اس شعر کے ہم زیادہ مستحق ہیں، یعنی وَنُسْلِمُ حَتَّى نَصْرَحُ حَوْلَهَا وَنَسْخَلْ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت دشمنوں کے حوالہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم سب ان سے پہلے قتل کر دیے جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں سے بے خبر ہو جائیں۔ اور اس کے بعد یہ شعر پڑھے فَإِن يَقْطَعُوا رَجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ ارجی بِهِ عَيْشًا مِنَ اللَّهِ عَالِيًا۔ اگر کافروں نے میرا پیر کاٹ دیا تو کوئی مضاحکہ نہیں، اس کے صلہ میں اللہ عز و جل سے بہت ہی بلند عیش کا امیدوار ہوں، یعنی پیر قطع ہو جانے سے یہ حیات فانیہ قطع ہو گئی، مگر اس کے بدلہ میں ایسی حیات ملے گی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ وَأَلْبَسْنِي الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلٍ مِنْهُ لَبَاسَ مِنَ الْإِسْلَامِ قَتِلْ مِسَاوِجَا۔ اور کیوں نہ امید کروں خداوند مہربان ہی نے محض اپنی مہربانی سے مجھ کو اسلام کا لباس پہنایا جس نے تمام برائیوں کو ڈھانک لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس جسم پر اسلام اور تقوی کا لباس نہ ہو تو وہ عریاں اور برہنہ ہے۔ عالم شہادت والے اگرچہ اس عریانی کا احساس نہ کر سکیں لیکن عالم غیب کے رہنے والے اس برہنگی کو ضرور محسوس کرتے ہوں گے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت لبید مشرف با اسلام ہوئے تو یہ شعر کہا الحمدللہ اذا لم یأتنی اجلی حتی اقتصید من الاسلام سربالا۔ یہ شعر بھی اس کا مؤید ہے۔ اگر اندیشہ طوالت نہ ہوتا تو کتاب و سنت سے کچھ اور شواہد ذکر کرتا، حضرات اہل علم ادنا توجہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 378 فائدہ
اتبا اور شیبہ اصل میں جنگ سے اس لیے جان چھڑاتے تھے کہ اول تو عاتقہ اور پھر جہیم بن سلط کے خواب کی وجہ سے پریشان تھے، اور پھر یہ موقع سے چلتے وقت یہ ماجرا پیش آیا کہ اداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتبا اور شیبہ کے غلام تھے اور نصرانیت سے تائب ہو کر طائف کی واپسی میں حضور کے دست مبارک پر مشرف ہو چکے تھے، جب اتبا اور شیبہ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو جاتے وقت اداس نے اتبا اور شیبہ کے پیر پکڑے اور یہ کہا، بابی و امی انتما واللہ انہ لرسول اللہ وما تساقانا الا الى مسارعکما، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، خدا کی قسم وہ یعنی محمد بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، اور نہیں ہانکے جا رہے ہو تم مگر اپنے مقتل یعنی قتل گاہ کی طرف، اور رو پڑے۔ عاص بن شیبہ نے حضرت اداس کو روتے ہوئے دیکھ کر رونے کا سبب دریافت کیا تو اداس نے کہا، میں اپنے آقاؤں کی وجہ سے روتا ہوں کہ دونوں اللہ کے رسول سے قتال اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ عاص نے کہا، کیا واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں؟ اداس کانپ اٹھے اور یہ کہا، ای واللہ انہ لرسول اللہ الی الناس قافہ، ہاں خدا کی قسم تحقیق وہ اللہ کے رسول ہیں جو تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اداس کا یہ کلام اتبا اور شیبہ کے دل میں اتر چکا تھا کہ یہ سب لوگ مارے جائیں گے، اس لیے اتبا اور شیبہ جنگ سے جان چھڑاتے تھے۔ فقط ابو جہل کے تان کی وجہ سے اتبا اور شیبہ نے سبقت کی۔ ابو جہل بار بار اتبا اور شیبہ کو بزدلی اور نامردی کا طعنہ دیتا تھا، اس لیے سب سے پہلے یہ دونوں جنگ کی طرف بڑھے تاکہ اپنے سے بزدلی اور نامردی کے طعنوں کو دور کریں۔ اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا، اپنے تیروں کو وقت کے لیے بچا رکھنا، کافر تم پر ہجوم کر دیں اور قریب آ جائیں اس وقت تیر مارنا۔ دعائے فتح۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خدا بندی میں دعائے فتح۔ اتبا اور شیبہ کے قتل کے بعد میدان کارزار گرم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھپر سے برآمد ہوئے اور صحابہ کی صفوف کو ہموار کیا، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے غریش یعنی چھپر میں واپس تشریف لے گئے، اور سعد بن معاذ تلوار لے کر چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب اور احباب کی قلت اور بے سر و سامانی کو اور اعداء کی کثرت اور قوت کو دیکھا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی انشرک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد، اے اللہ میں تیرے عہد اور وعدوں کی وفا کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو تیری پرستش نہ ہو۔ صفحہ نمبر 379۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خشوع اور خضوع کی ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ بارگاہ خداوندی میں کبھی سربسجود و تضرع و ابتحال فرماتے اور کبھی سائلانہ اور فقیرانہ ہاتھ پھیلا پھیلا کر فتح اور نصرت کی دعا مانگتے تھے۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ دوش مبارک سے ردا گر گر پڑتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ میں نے بدر کے دن کچھ قتال کیا اور آپ کی طرف آیا، دیکھا کہ آپ سربسجود ہیں اور یہ حی یا قیوم کہتے جاتے ہیں۔ میں لوٹ گیا اور قتال میں مصروف ہو گیا، اور کچھ دیر بعد پھر آپ کی طرف آیا، پھر اسی حال میں پایا، 3 مرتبہ اسی حال میں پایا تو چوتھی بار اللہ نے فتح دی۔ روایہ النسائی الحاکم۔ صحیح مسلم میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب بدر کا دن ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ 1000 ہیں اور آپ کے اصحاب 300 سے کچھ زیادہ ہیں، تو آپ قریش یعنی چھپر میں تشریف لے گئے اور مستقبل قبلہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اللہم انجز لی ما وعدتنی اللہم ان تحلق حاضل اصابت من اہل الاسلام ولا تعبد فی الارض، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی، اس لیے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور یہ امت آخری امت ہے، اگر خدا نخواستہ آپ اور آپ کے صحابہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ نیز اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتح اور نصرت کی دعا فقط مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے نہ تھی، بلکہ اس لیے کہ زمین میں اللہ جل جلالہ کی عبادت اور بندگی باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ زمین اللہ کی عبادت سے خالی رہ جائے۔
دیر تک ہاتھ پھیلائے ہوئے یہی دعا فرماتے رہے کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی حالت میں چادر مبارک دوش مبارک سے گر پڑی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر دوش مبارک پر ڈال دی اور پیچھے سے آ کر آپ کی کمر سے چمٹ گئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ ابوبکر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا حسبک فقط الحات علی ربک، بس کافی ہے، تحقیق آپ نے اللہ کے حضور میں بہت الہا اور آہوزاری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حق جل وعلا کی عظمت و جلال اور شان استغنا و بے نیازی پر تھی۔ کما قال تعالی ان اللہ لغنی عن العالمین، وقال تعالی واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم۔ چشمہائے مبارک سے گریہ وزاری کے چشمے جاری اور رواں تھے، لیکن ابوبکر کو آپ کی اس بے تابانہ اور مستربانہ الہا وزاری سے یقین آ گیا کہ آپ کی دعا مستجاب اور مقبول ہوئی۔ کما قال تعالی، صفحہ نمبر 380۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ آیا وہ ذات کہ جو مضطر اور بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے۔ غرض کہ صدیق اکبر مقام رجا میں تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام خوف میں تھے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ شبہ یہ ہے کہ جب حق تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کا وعدہ تھا تو حضور پر نور کیوں اس طرح مضطرب تھے؟ جواب یہ ہے کہ حق جل شانہ کی طرف سے حق تعالیٰ کی فتح و نصرت کا وعدہ مجمل تھا، کوئی زمان و مکان اور کوئی واقعہ اور محل معین نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حق جل وعلا کی شان بے نیازی پر تھی کہ وہ مالک مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ مقام ربوبیت کا ادب یہی ہے کہ باوجود وعدہ برحق کے اس سے ڈرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ کوئی شے کسی حال میں اس پر واجب نہیں، بندہ کا کام مانگنے کا ہے، وہ جو کچھ عطا فرمائے وہ اس کا فضل اور انعام ہے، اور اگر وعدہ نصرت کا وقت معین بھی ہو تو اس میں یہ احتمال ہے کہ ممکن ہے کہ اس وعدہ کا وقوع اور تحقیق ایسے مخفی اسباب و شرائط پر معلق ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر اپنے پیغمبروں کو بھی آگاہ نہ کیا ہو۔ کما قال تعالی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ پر یہ امر عجب نہیں کہ کسی واقعہ اور کسی وعدہ کے اسباب و شروط سے انبیاء کو آگاہ کرے۔ بسا اوقات حکمت بالغہ کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت سرمختوم رہے تاکہ بندہ کی نظر سے اللہ کی عظمت اور ہیبت اور شان لاابالی اوجھل نہ۔ اس لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح کی والہانہ اور مستربانہ دعا مانگنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو وعدہ خدا بندی پر وثوق نہیں ہوتا، بلکہ خدا بند ذوالجلال کی لاابالی کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے۔ ماخوذ از مدارج النبوہ۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بس اللہ سے آپ کا یہ سوال کافی ہے، تحقیق وہ اپنے وعدہ کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، بس اللہ نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں گے، اور انہیں بنایا اللہ نے اس امداد کو مگر محض تمہاری بشارت اور خوشخبری کے لیے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فاور حقیقت میں مدد نہیں مگر اللہ کی جانب سے، بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ صفحہ نمبر 381۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ اس وقت قریش یعنی چھپر سے باہر تشریف لائے اور زمان مبارک پر یہ آیت تھی
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب کافروں کی یہ جماعت شکست کھائے گی اور پشت پھیر کر بھاگے گی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ دعا مانگتے مانگتے آپ پر نیند طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ بیدار ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تجھ کو بشارت ہو، تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل امین گھوڑ کی باگ پکڑے ہوئے ہیں، دانتوں پر ان کے غبار ہے۔ اہل اسلام کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول۔ اول حق تعالیٰ نے 1000 اور پھر 3000 اور پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتارے۔ نکتہ: چونکہ اس جنگ میں کفار و مشرکین کی امداد کے لیے ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر حاضر ہوا، اس لیے حق جل وعلا نے مسلمانوں کی امداد کے لیے جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کی سرکردگی میں آسمان سے اپنے فرشتوں کا لشکر نازل فرمایا۔ چونکہ شیطان خود سراقہ بن مالک کی شکل میں اور اس کے لشکر کے لوگ بنی مدلج کے مردوں کی شکل میں ظاہر ہوئے، جیسے کہ دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی وجہ سے فرشتے بھی مردوں کی ہی کی شکل میں نمودار ہوئے، جیسے کہ علامہ سہیلی اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہما نے تصریح کی ہے۔ اور جن حضرات کی امداد اور اعانت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے وہ حضرات اگرچہ صورتاً انسان تھے مگر مانی اور جن حضرات کی امداد اور اعانت کے لیے آسمان سے فرشتے اترے وہ حضرات اگرچہ صورتاً انسان تھے مگر مانین فرشتے تھے اور بلا شبہ اس کا مصداق تھے۔ نقشی آدم لیک مانی جبرائیل رستہ ازل جملہ ہوا وقال وقیل۔ ابو اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ بدریین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ بدر کے دن فرشتے زرد رنگ کے اماموں میں اترے، شملے مونڈوں کے درمیان چھوڑے ہوئے تھے۔ روا ابن جریر باسناد حسن۔ اور ایسا ہی ابن ابی حاتم نے زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بدر کے دن زرد امام باندھے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اماموں کا رنگ سیاہ تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سفید تھا۔ حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ صحیح روایات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اماموں کا رنگ زرد تھا۔ سیاہ اور سفید رنگ کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ صفحہ نمبر 382۔ نکتہ: عجب نہیں کہ فرشتوں کے اماموں کا زرد رنگ مسلمانوں کی فرحت و مسرت کے لیے رکھا گیا ہو، اس لیے کہ زرد رنگ کو دیکھ کر فرحت و مسرت ہوتی ہے۔ قال تعالی صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو فرحت اور مسرت بخشتا ہے۔ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو فرحت اور مسرت بخشتا ہے۔ الحاصل حق جل شانہ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر آسمان سے نازل فرمایا، اور اول تو ملائکہ کا فقط نزول ہی موجب خیر و برکت تھا، جیسے غزوہ حنین میں فقط ملائکہ کا نزول ہی فتح کا باعث ہوا، کما سیاتی انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو روحانی طور پر تقویت پہنچائیں، کما قال تعالی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم اہل ایمان کو ثبات اور استقامت میں قوت پہنچاؤ۔ جس طرح حق اللہ شانہ نے شیطان کو دلوں میں وسوسے ڈالنے کی قدرت دی ہے، اسی طرح ملائکہ مقربین کو دلوں میں نیک باتوں کے القاء کی قدرت عطا فرمائی ہے، جس کو لمع اور الہام کہتے ہیں۔ سو فرشتوں نے مسلمانوں کے دلوں میں خداوند ذوالجلال سے سرکشی کرنے والوں کے مقابلہ میں سرفروشی اور جان بازی کا القاء کیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہو۔ نعم المولا اور نعم النصیر، تمہارا حامی اور مددگار ہے، اور اس کے فرشتوں کا لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے حاضر ہے۔ پھر کیا فکر اور کیا غم ہے، اور فتح و شکست کا مدار دلوں کی قوت اور ضعف پر ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ فرشتوں کو ان کا معین اور مددگار فرمایا۔ اصل جہاد کرنے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، فرشتے ان کے تابع تھے، جیسے کہ ممدکم لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ پانچواں انعام یہ فرمایا کہ کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈالا، کما قال تعالی
سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، فرشتوں کو طریقہ جہاد و قتال کی تعلیم۔ فرشتوں کو چونکہ آدمیوں کے قتل کا طریقہ معلوم نہیں تھا، اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کو قتل کا طریقہ بتلایا۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے فرشتوں پس مارو کافروں کی گردنوں پر، کاٹ تو ان کے ہر پور کو۔ صفحہ نمبر 383۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن فرشتوں کے مقتولین انسانوں کے مقتولین سے علیحدہ طور پر پہچانے جاتے تھے۔ مقتولین ملائکہ کے گردنوں اور پوروں پر آگ کے سیاہ نشان تھے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مسلمان مرد ایک مشرک کے پیچھے دوڑا، اوپر سے کوڑے اور سوار کی آواز سنائی دی کہ اے ہیزوم آگے بڑھ۔ اس کے بعد جو اس مشرک پر نظر پڑی تو دیکھتے کیا ہیں کہ وہ مشرک زمین پر چت پڑا ہوا ہے اور اس کی ناک اور چہرہ کوڑے کی ضرب سے پھٹ کر نیلا ہو گیا ہے۔ انصاری نے آ کر یہ تمام واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان کی امداد تھی۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے لیے یہ ارشاد فرمایا، ھذا جبریل اخذ براس فرسہ علیہ اذاعۃ الحرب، یہ ہیں جبریل جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور سامان جنگ سے آراستہ ہیں۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن ہم نے یہ دیکھا کہ ہم میں کا کوئی شخص جب مشرک کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قبل اس کے تلوار اس تک پہنچے اس کا سر کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اور ان کے تلمیذ بہقی نے اور نیز ابو نعیم نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے۔ سہل بن سعد راوی ہیں کہ ابو اسید نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بھتیجے، اگر میں اور تو بدر میں ہوتے تو میں تجھ کو وہ گھاٹی دکھلاتا جہاں سے فرشتے ہماری امداد کے لیے برآمد ہوئے تھے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ الحاصل جنگ بدر میں مسلمانوں کی امداد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نازل ہونا اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان کا جہاد و قتال کرنا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت ہے، جس میں کسی کے انکار اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ فرشتوں کا گھوڑوں پر سوار ہونا یہ بھی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابلک گھوڑوں پر سوار تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ملائکہ نے سوائے بدر کے اور کسی موقع پر قتال نہیں کیا۔ ہاں، مسلمانوں کی فقط تائید اور تقویت اور تکثیر جماعت اور سکینت و طمانینت کے لیے فرشتوں کا نازل ہونا دوسرے مواقع میں بھی ثابت ہوا ہے۔ مثلاً غزوہ حنین میں ملائکہ کا نزول سورہ توبہ میں مذکور ہے، کما قال تعالی وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 384۔ مگر بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے غزوہ احد میں بھی جبرائیل و میکائیل کا قتال کرنا مذکور ہے، لیکن وہ قتال تمام مسلمانوں کی طرف سے نہ تھا، صرف ذات بابرکات علیہ افضل الصلاۃ والتحیات کی حمایت و حفاظت کے لیے تھا۔ نکتہ: چونکہ یہ عالم اسباب ہے، اس لیے حق جل وعلا نے عالم اسباب کی رعایت کے لیے فرشتوں کو لشکر کی صورت میں مسلمانوں کی امداد کے لیے نازل فرمایا، ورنہ ایک ہی فرشتہ سب کے لیے کافی تھا۔ اصل فائل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اس عالم میں اس کی قدرت کا ظہور اسباب اور وسائط کے ذریعہ سے ہوتا ہے، اس لیے عالم اسباب کے طریقے کے مطابق فرشتوں کا ایک لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش سے باہر تشریف لائے اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور فرمایا کہ قسم ہے ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، آج جو شخص صبر و تحمل، اخلاص اور صدق کے نیت کے ساتھ اللہ کے دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت کچھ کھجوریں تھیں جن کے کھانے میں مشغول تھے۔ جب یہ کلمات طیبات ان کے کان میں پہنچے تو سنتے ہی بول اٹھے، واہ واہ، میرے اور جنت کے مابین فاصلہ ہی کیا رہ گیا، مگر صرف اتنا کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر ڈالیں، اور کھجوریں ہاتھ سے پھینکتی اور تلوار لے کر جہاد شروع کیا
اور لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عوف بن حارث نے عرض کیا یا رسول اللہ ما یضحک الرب من عبدہ، یا رسول اللہ پروردگار کو بندہ کی کیا چیز ہنساتی ہے یعنی خوش کرتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بندہ کا برہنہ ہو کر خدا کے دشمن کے خوف سے اپنے ہاتھ کو رنگ دینا۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتے ہی زرہ اتار کر پھینک دی اور تلوار لے کر قتال شروع کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 385 ابو جہل کی دعا۔ ابو جہل کی دعا لوگوں کو جنگ کے لیے جوش دلانا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہہ کر ہمت اور جرت دلائی اور جنگ پر آمادہ کیا اے لوگو، عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہونے سے گھبراؤ نہیں۔ ان لوگوں نے عجلت سے کام لیا۔ قسم لات اور عزا کی ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہ ہوں گے جب تک ہم ان کو رسیوں میں نہ باندھ لیں گے۔ اور اس کے بعد ابو جہل نے اللہ سے یہ دعا مانگی اے اللہ، ہم میں سے جو قرابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امور کا مرتکب ہو اس کو ہلاک فرما، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو آج اس کو فتح اور نصرت دے۔ اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو قصرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فتح طلب کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی، اب اگر آئندہ کو باز آگے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہاری جماعت ذرا برابر کام نہ آئے گی اگرچہ وہ جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ دلائل بہقی اور دلائل ابی نعیم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو جہل کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے پروردگار، اگر خدا نخواستہ یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں کبھی تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف ابو جہل دعا مانگ رہا تھا اور دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول دعا تھے۔ اس کے بعد فریقین میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو جہاد و قتال کی ترغیب دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خدا کی راہ میں مارا جائے گا حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بعد ازاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کے اشارے سے ایک مشت خاک لے کر مشرکین کے چہروں پر پھینک ماری اور صحابہ کو حکم دیا کہ کافروں پر حملہ کرو۔ مشرکین میں کوئی بھی ایسا نہ رہا کہ جس کی آنکھ اور ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پہنچی ہو۔ خدا ہی کو معلوم ہے کہ اس مشت خاک میں کیا تاثیر تھی کہ اس کے پھینکتے ہی دشمن بھاگ اٹھے۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور نہیں پھینکی وہ مشت خاک آپ نے جس وقت کہ آپ نے پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ صفحہ نمبر 386 یعنی ظاہراً اگرچہ آپ نے ایک مٹھی خاک کی پھینکی لیکن 1000 لشکر جرار کے ہر فرد کی آنکھ اور ناک میں اس مشت خاک کے ریزوں کا پہنچانا آپ کا کام نہ تھا بلکہ یہ اللہ کا کام اور اس کی قدرت کا ایک کرشمہ تھا۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ شاہت الوجوہ چہرے خراب ہوئے پڑھ کر ایک مٹھی سنگریزے قریش کی طرف پھینکے اور صحابہ کو حملہ کا حکم دیا۔ ایک لمحہ کی مہلت اور ایک لہجہ کا وقفہ نہ گزرا کہ اعداء اللہ کے چہروں پر حسی اور معنوی ذلت کا غبار چھا گیا اور آنکھیں ملنے لگے۔ ابن شہاب زہری اور عروہ بن الزبیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشت خاک کی عجب شان بنائی، ہر شخص سرنگوں اور حیران تھا کہ کہاں اور کدھر جائے۔ ہر شخص سرنگوں اور حیران تھا کہ کہاں اور کدھر جائے۔ مشت خاک کا پھینکنا تھا کہ کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا اور بڑے بڑے بہادر اور جانباز قتل اور قید ہونے لگے اور مسلمان خدا کے دشمنوں کی قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ پر تلوار لے کر ذات قدسی صفات اور ملکی سماعت علیہ افضل الصلاۃ و تحیات کی حفاظت کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ
قریش کو گرفتار کرنے میں مشغول ہیں، اور سعد بن معاذ کے چہرے پر ناگواری کے آثار اس درجہ نمایاں ہیں کہ گویا کراہت اور ناگواری کوئی محسوس شے ہے جو سعد کے چہرے میں رکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سعد غالباً تجھ کو قریش کا گرفتار کرنا ناگوار ہے۔ سعد نے عرض کیا، ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ پہلا حادثہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے علی شرک پر نازل فرمایا۔ میرے نزدیک خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کا قتل اور خون ریزی ان کے زندہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ جن کے قلوب حق جل وعلا کی توحید و تفرید سے لبریز ہو چکے ہوں، ان کے دلوں میں خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ نیز تخلق باخلاق اللہ کا اقتضا بھی یہی ہے کہ شرک کو معاف نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ تحقیق اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، البتہ جو گناہ شرک سے کم درجہ کا ہو اس کو معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بڑے ہی جرم کا ارتکاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشتر ہی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ بنی ہاشم اور دیگر قبائل کے رضا اور رغبت سے نہیں بلکہ قریش کے محض جبر اور اکراہ سے آئے ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ہمیں ان سے قتل و قتال کی ضرورت نہیں، لہذا تم میں سے جو شخص ابو البختری بن حشام اور عباس بن عبد المطلب کو پائے تو قتل نہ کرے۔ اس لیے صحابہ بجائے قتل کے ان لوگوں کی گرفتاری کی درپے رہے۔ صفحہ نمبر 387۔ چنانچہ مجزر بن زیاد انصاری نے جب ابو البختری کو دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تیرے قتل سے منع کیا ہے۔ ابو البختری کے ساتھ ایک رفیق بھی تھا جو مکہ سے اس کے ساتھ آیا تھا، جس کا نام جنادہ بن ملہیہ تھا۔ ابو البختری نے کہا، میرا رفیق بھی؟ مجزر نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہم تیرے رفیق کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صرف تیری بابت حکم دیا ہے۔ ابو البختری نے کہا، خدا کی قسم یہ مجھ سے ممکن نہیں کہ میں اپنے ساتھی کو چھوڑ دوں۔ کل کو مکہ کی عورتیں مجھ کو یہ طعنہ دیں گی کہ فقط اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کو چھوڑ دیا، اور یہ رجز پڑھتا ہوا حملہ کے لیے آگے بڑھا۔ لن یسلم ابنا خرط زمیلا حتی یموت او یری سبیلا۔ ایک شریف زادہ اپنے رفیق کی اعانت اور دستگیری سے کبھی دستکش نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مر جائے یا اپنا راستہ دکھائے، یہاں تک کہ مر جائے یا اپنا راستہ دیکھے۔ ابو البختری کا مقابلہ پر آنا تھا کہ مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے کام تمام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، البتہ تحقیق میں نے پوری کوشش کی کہ ابو البختری کی قید ہو جائے اور میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، لیکن نہ مانا، یہاں تک کہ مقاتلہ اور مقابلہ کیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کا قتل۔ امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، اس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی مکہ ہی میں اپنی قتل کی پیشن گوئی سن چکا تھا، اس لیے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے جان چراتا تھا۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر ادرقو آجرقم اپنی تجارتی قافلہ کی خبر لو، یعنی قافلہ ابی سفیان کی لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ امیہ نے پہلو تہی کی۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو صفوان، آپ اس وادی کے سردار ہیں، آپ کی پہلو تہی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہلو تہی کریں گے۔ ابو جہل برابر اصرار کرتا رہا۔ امیہ جب مجبور ہو گیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم میں ایک نہایت عمدہ بہادر تیز رو اونٹ خریدوں گا تاکہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آ جاؤں، اور اپنی بیوی ام صفوان سے جا کر کہا کہ سفر کا سامان تیار کر دے۔ ام صفوان نے کہا، کیا تم کو اپنے یثربی بھائی کا قول کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے یاد نہیں رہا؟ امیہ نے کہا، نہیں، خوب یاد ہے، میرا ارادہ جانے کا نہیں، تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پا کر واپس ہو جاؤں گا۔
اسی طرح تمام منزلیں طے کرتا ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ صفحہ نمبر 388۔ جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، جن کو امیہ مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو للکارا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس بہانہ سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے عذاب سے نجات پائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھیں جو کافروں سے چھینی تھیں، ان کو تو زمین پر ڈال دیا اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر آواز دی، پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، نہ بچوں میں اگر امیہ بچ جائے۔ انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے۔ حضرت عبد الرحمن نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، انصار نے اس کو قتل کر دیا اور امیہ کی طرف دوڑے۔ عبد الرحمن امیہ کے اوپر لیٹ گئے، مگر انصار نے اسی حالت میں پیروں کے نیچے سے تلواریں چلا کر امیہ کو قتل کر دیا، جس سے عبد الرحمن کے پاؤں پر زخم آیا اور مدت وقت تک اس زخم کا نشان باقی رہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا بلال یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے۔ ابو جہل کا قتل، ابو جہل عدو اللہ فرعون امت رسول اللہ کا قتل۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار میں کے دو نوجوان ہیں، اس لیے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر مجھ کو دو لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر آ نہ گھیریں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا، اے چچا مجھ کو ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے۔ میں نے کہا، اے میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ قسم اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سایہ سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دو لڑکوں کے دو مردوں کے میدان ہوتا۔ میں نے اشارہ سے ابو جہل کو بتایا۔ سنتے ہی شکرے اور باز کی طرح ابو جہل پر دوڑے اور اس کا کام تمام کیا۔ صفحہ نمبر 379۔ یہ دونوں نوجوان افرا کے بیٹے محاذ اور موس تھے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی بکر بن حزم محاذ بن عمرو بن الجموس راوی ہیں کہ میں ابو جہل کی طاق میں تھا، جب موقع پڑا تو اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، باپ کی حمایت میں محاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن تسمہ لگا رہا، ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا، مگر سبحان اللہ محاذ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے، مگر محوذ بن افرا ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ فتح کے بعد ابو جہل کی لاش کی تلاش۔ فتح کے بعد ابو جہل کی لاش کی تلاش۔ ابو جہل اگرچہ خوب زخمی ہو چکا تھا، لیکن زندگی کی رمق ابھی کچھ باقی تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا ہے کہ کوئی کی ابو جہل کی خبر لائے۔ عبداللہ بن مسعود نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی گردن پر پیر رکھ کر یہ کہا، اخزاک اللہ یا عدو اللہ، ذلیل اور رسوا کیا تجھ کو اللہ نے، اور بعد ازاں اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور یہ عرض کیا، حضرات عدو اللہ ابی جہل، یہ سر ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا،
آپ نے فرمایا نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، ہاں قسم ہے خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور 3 مرتبہ زبان مبارک سے یہ فرمایا الحمدللہ الذی اعزا الاسلام و اہلا، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے اسلام کو اور اسلام والوں کو عزت بخشی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے سجدہ شکر بھی ادا فرمایا، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس شکریہ میں ایک 2 گانا پڑھا۔ روا ابن ماجہ ان عبداللہ بن ابی اوفی، صفحہ نمبر 390۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کے سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا اے بکریوں کے چرانے والے، البتہ تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الذی بقرنی من ذالک، حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو یہ قدرت دی۔ پھر کہا کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو۔ پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا کہ اچھا یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، یہ بہت تیز ہے۔ تیزی مراد اور مداح کو جلد پورا کرے گی، اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب و ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے اس کا سر قلم کیا اور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنہ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے مرتے وقت تو ایمان کا کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے، اور ابو جہل کی تلوار ابن مسعود کو عطا فرمائی۔ یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات میں تمام انبیاء اور مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین سے افضل و برتر تھے، اسی طرح آپ کی امت کا فرعون تمام امم کے فرعونہ سے کفر اور شقاوت میں بڑھ کر تھا کہ مرتے وقت بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، اور سقراط موت نے بھی اس کے کفر اور تکبر کو متزلزل نہ کیا، بلکہ کفر اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ آذان اللہ تعالی من ذالک آمین۔ نکتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی طرف جانے کا قصد فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا میرے ساتھ چلنے کے لیے وہ شخص اٹھے جس کے دل میں ذرا بر تکبر نہ ہو۔ آپ کی اس ارشاد کے بعد ابن مسعود کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہمراہ لے گئے۔ عجب نہیں کہ ابو جہل کے آخری قتل کی شہادت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے حاصل ہوئی کہ یہ اللہ کے خاص بندے تھے جن کا قلب تکبر اور غرور کے شوائب سے پاک اور منزہ تھا، اور ابو جہل غرور مجسم اور سراپا تکبر تھا جس کے قلب میں جز لا یتجزی کی مقدار بھی تواضع کا نام و نشان نہ تھا۔ صفحہ نمبر 391۔ اس لیے ابو جہل کا قتل حق جل وعلا نے ایسے مبارک اور مسعود شخص کے ہاتھ سے مقدر فرمایا کہ جو اللہ کا ایسا خاص بندہ ہو کہ جس کے قلب میں ذرا برابر بھی غرور اور تکبر نہ ہو۔ واللہ سبحانہ تعالی عالم وعلمہ اتم واحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عبداللہ ابن مسعود ورزاہ وجزاہ عن الاسلام ما یحبہ وجرزاہ آمین۔ فائدہ: ابو جہل کا اصلی لقب ابو الحکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرمایا، یعنی اب جہل مطلق کا باپ اور مربی جب تک زندہ رہا اس وقت تک برابر اس سے ہر قسم کی جہالت کا توالد اور تناسل ہوتا رہا۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے ایک چھڑی مرحمت فرمائی جو عکاشہ کے ہاتھ میں جاتے ہی تیغ براں بن گئی۔ اسی سے قتال کیا یہاں تک کہ اللہ نے فتح دی۔ اس تلوار کا نام اون تھا۔ ہر غزوہ میں یہ تلوار ساتھ رہتی۔ عبیدہ بن سعید بن العاص بدر کے دن غرق آہن تھا، سوائے آنکھوں کی کوئی شے دکھلائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاق کر اس کی آنکھ میں ایسا نیزہ مارا کہ پار ہو گیا،
اور وہ فوراً ہی مر گیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر پیر رکھ کر پوری قوت کے ساتھ نیزہ کھینچا تب نکلا، لیکن اس کے کنارے ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور یادگار اس نیزہ کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ معرکہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم آئے۔ یہ زخم شانہ پر اس قدر گہرا آیا کہ عروہ بن زبیر بچپن میں اس زخم میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے عروہ بن زبیر سے کہا کہ تم زبیر کی تلوار پہچانتے ہو؟ عروہ نے کہا ہاں۔ عبد الملک نے کہا کس طرح؟ عروہ نے کہا اس میں بدر کے دن دندانے پڑ گئے تھے۔ عبد الملک نے کہا سچ کہتے اور تائید کے لیے یہ مصرع پڑا، بہن فلولا من قراہ القطائب، ان تلواروں میں دندانے ہیں بڑے بڑے لشکروں کے مارنے سے۔ اسیران بدر صفحہ نمبر 392۔ بحمد اللہ فتح مبین پر لڑائی کا خاتمہ ہوا۔ قریش کے 70 آدمی قتل اور 70 گرفتار اور اسیر ہوئے۔ مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر امیہ بن خلف کہ اس کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب زرہ نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب عتبہ بن ربیعہ کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حزن اور ملال کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابو حذیفہ، کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ خیال گزرا ہے؟ ابو حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم کوئی خیال نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ میرا باپ صاحب رائے، حلیم بردبار اور صاحب فضل تھا، اس لیے امید تھی کہ یہ فہم و فراست اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی، لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رنج ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔